رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ ضربتم، میم کو زائد کیا گیا ضربتم کے اندر، وزیدت المیم فی ضربتم، میم کو زائد کیا گیا ضربتم میں، حتی یتریدا بتثنیتی، تاکہ یہ اپنی تثنیہ کے موافق ہو جائیں، اور تثنیہ کے اندر سب میں میم ہے، تو اس کے اندر جمع کے اندر بھی میم کو اضافہ کر دیا گیا تاکہ تثنیہ میں میم ہے اس کے موافق ہو جائیں۔ اور وضمیر الجمع فی محذوف، اور ضربتم میں جو جمع کی جو ضمیر ہے وہ ضمیر کیا ہے، اس میں محذوف ہے، وضمیر الجمع فی محذوف، اور جمع کی ضمیر اس میں محذوف ہے، وہو الواو، اور ضمیر جمع وہ واو ہے، لأن اصلہ ضربتمو، تو منہ، اس لیے کہ ضربتمو، اس لیے کہ اس کی اصل کیا ہے، ضربتمو ہے، تو یہاں واو کو حذف کر دیا گیا ہے، اب واو کو حذف کر دیا گیا تو اب کیا بچا، ضربتمو، میم پر ضمہ آ رہا تھا گویا کہ، تو اب یہ اب اس کی اصل نکلی ضربتمو فحذفت الواو، واو کو حذف کر دیا گیا، لأن المیم، اس لیے کہ میم جو ہے واو کے ساتھ یہ اسم کا ایک جز کی طرح ہے، اسم کے ایک جز کی طرح ہے، کہیں گے میم اسم کی منزل میں کیسے ہے، اطلاع یہ ہوگا میم اسم کی منزل میں کیسے ہے، تو اس لیے کہ میم اسم کا جز ہوتا ہے، میم اسم کا جز ہوتا ہے، کیونکہ لفظ میم کے ذریعے سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلی، ثلاثی مزید فی کا، اور ثلاثی مزید فی کا اسم مفعول، اسم فاعل، یہ سارے کیا ہیں، میم کے ذریعے بن جاتے ہیں، میم کے ذریعے بن جاتے ہیں۔ مثلا یخرجو سے میم لگایا مخرج، یخرجو سے میم لگایا مخروج، صحیح ہے، مخرج، مخرج، اسی طرح سب یہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس ثلاثی مزید فی میں آ جائیں تو وہاں پر بھی اسی کے ذریعے سے میم لگانے سے، یا ہٹا کر کے میم لگانے سے اسم کا درجہ پا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اسم کا جز ہے اور اس کے ذریعے سے لفظ اسم ہو جاتا ہے، جیسے مخرجن وغیرہ۔ اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پھر واو کو، یہ میم کو کیا کر دیا، واو کو حذف کیوں کر دیا، واو کو حذف کیوں کر دیا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ لأن ضربتم فحذفت الواو، واو کا حذف کر دیا گیا کیونکہ میم اسم کے درجے میں ہے، ولا یوجد فی آخر الاسم واو، اور اسم کے آخر میں کوئی واو ایسا نہیں پایا جاتا قبلہ مضموم، جس کے ما قبل کیا ہو، مضموم ہو۔ اب تو میم پہ جو ہے مضموم رہ رہا تھا، الا فی ہوا، مگر صرف ایک ہوا ایسا ہے جو کہ آخر میں واو پایا جا رہا ہے، اور اس کے ما قبل کیا ہے، اس کے ما قبل اس کے ما قبل ضمہ ہے، تو یہاں پر جو میم پہ جو ضمہ آ رہا تھا وہ واو کی وجہ سے آ رہا تھا۔ ضربتم میں جب واو گر گیا تو میم کو ساکن کر دیا، کیونکہ میم کو جو ضمہ دیا جا رہا تھا وہ واو کی وجہ سے دیا رہا تھا، لہذا اب واو ختم ہو گیا تو میم پہ ضمہ بھی ختم ہو گیا تو ساکن ہو گیا، تو ضربتم رہ گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کلام عرب میں صرف ایک ایسا ہے، صرف ہوا پایا جاتا ہے، وہ بھی اسم ہے کہ جس کے آخر میں واو ہے اور ما قبل اس کے مضموم ہے، لہذا ضربتم میں جو ہے میم پہ ضمہ ہٹا دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ
یہاں سے واو ہٹا دیا گیا، تو واو ہٹا دیا گیا یہاں سے، وہ واو ہٹا دیا گیا تو واو کی وجہ سے میم پر ضمہ آ رہا تھا، واو نہیں رہا تو میم پہ ضمہ بھی ختم ہو گیا تو ساکن ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں ومن ثم، اسی وجہ سے، یعنی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میم جو ہے لاسٹ میں آخر میں واو اور ما قبل اس کے مضموم، ایسا کہیں نہیں پایا جاتا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فی جمع الدلوین، دلوین کی جمع میں عدلن کہا جاتا ہے، دلوین کی جمع میں عدلن کہا جاتا ہے، جس کی اصل کیا ہے؟ عدلون ہے، عدلون ہے۔ اب وہیں پر یہ ہو رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ واو ہے ما قبل اس کے مضموم ہے ہوا میں اور کہیں نہیں پایا جاتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں عدلین کی جمع عدلون میں بھی تو واو تھا، ما قبل مضموم تھا، تو ہم کہتے ہیں اسی لیے تو اس کو چینج کر دیا گیا۔ کلام عرب میں عدلین دلوین کی جمع عدلین بنائی گئی، جو اصل میں عدلین کیا تھا؟ عدلون تھا۔ اب عدلون تھا تو واو کو بدل دیا گیا یا سے، عدلون تھا واو کو بدل دیا یا سے بدل دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے کیا ہے؟ یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے ساکن کر دیا، اور یا کی وجہ سے لام کو کیا بدل دیا؟ لام کے ضمے کو۔ تو اب یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان، یا اور تنوین کے درمیان، جس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ایسے بنے گا عدلن، تنوین اجتماع ساکنین کے درمیان یا گر گئی، تو اب اس کو عدلن لکھیں یا اس کو عدلن لکھیں، صحیح ہے؟ تو اب دیکھیں یہ ہو گیا نا، تو اب وہ کیا ہے جو عدلون ہو رہا تھا وہ عدلن ہی ہوا ہے، کہ کلام عرب میں صرف ہوا ہی پایا جاتا ہے جس کے آخر میں واو ہے، ما قبل مضموم ہے۔ اب عدلن میں بھی کہاں ہے؟ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا یہاں کی، کیونکہ عدلن کے اصل عدلون تھی، تو وہاں پر واو کو یا سے بدلیں، یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے ساکن کر دیا، اجتماع ساکن یا تنوین کے درمیان یا گر گئی، عدلن ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں ومن ثم، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ کلام عرب میں کوئی ایسا واو نہیں پایا جاتا جس کے آخر میں واو ہو اور ما قبل مضموم ہو۔ تو اب اگر یہ ہوتا عدلون رہتا تب اعتراض ہو سکتا تھا، عدلون رہا ہی نہیں، اب تو عدلن ہے وہ۔ ومن ثم یقال، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دلوین کی جمع میں عدلن کہا جاتا ہے، کہ جس کی اصل عدلون تھی، قلبت الواو، واو کو بدل دیا گیا یا سے، اور پھر وہ قاعدہ قازن والا جاری کر کے جو ہے عدلن بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے آگے کہا بے خلاف ضربو، بے خلاف ضربو، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے کلام عرب میں کوئی ایسا نہیں پایا جاتا جس کے آخر میں واو اور ما قبل مضموم ہو، ضربو میں کیا کہیں گے آپ؟ اس ضربو میں کیا کہیں گے؟ ضربو میں واو ہے آخر میں، اور ما قبل با پر کیا ہے؟ ما قبل با پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ آپ نے کہا ہوا ہی پایا جاتا ہے صرف آخر میں واو ہے، ما قبل مضموم ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ضربو یہاں واو ہے، ما قبل اس کے با پر کیا ہے؟ ہاں، تو بخلاف ضربو، بخلاف ضرب، برخلاف ضربو کے لأن باء لیس بمنزلۃ الاسم، اس لیے کہ اس کی جو با ہے یہ اسم کے جز کی طرح نہیں ہے، یعنی اسم کے جز کی طرح نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ جواب دیا اس لیے کہ میم جو ہے اسم کے جز کی طرح ہوتی ہے لیکن با اسم کے جز کی طرح، اور دوسرے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو قید لگائی ہے وہ اسم کے اندر لگائی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کہ ہم نے جو لگائی ہے کہ واو اور ما قبل اس کے مضموم وہ اسم کے آخر میں، اور یہ واو تو فعل کے آخر میں ہے۔ یہ واو کس کے واقع میں ہو رہا ہے؟ فعل کے آخر میں واقع ہو رہا ہے۔ جیسے یغزو اور یدو میں فعل میں واقع ہو جاتا ہے، یغزو اور یدو واو ہے ما قبل مضموم ہے، تو فعل سے آپ اعتراض نہ کریں، ضربو فعل ہے اور ہم نے جو شرط لگائی تھی وہ ہاں، تو اس لیے حذف نہیں کیا کیونکہ یہ فعل ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ مزید یہ کہ کسی نے بھی افعال میں سے با کو، کسی نے بھی افعال میں سے با کو اسم نہیں بنایا، برخلاف میم کو۔
لوگ میم کو جو ہے اسم کا جز بناتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میم کے ذریعے سے اسم بن گیا. تو اب جو ہے یہاں پر جو ہے واو کے حذف کا جو سبب تھا وہ مفقود ہو گیا. واو کے حذف کا جو سبب ہوتا ہے یہاں پر ضربو میں، وہ سبب کیا تھا؟ اسم کا جز بنتا ہوتا، اسم بناتا کوئی سے واو کو، یہ با کو کوئی اسم بناتا، لیکن کسی نے بھی با کو جو ہے اسم کا نہیں بنایا، تو اس وجہ سے جو سبب مفقود ہو گیا، اسی وجہ سے یہاں واو حذف بھی نہیں ہوا. برخلاف ضربتم میں، ضربتمو میں، کہ وہاں ضربتمو میں کیا تھا؟ میم اسم کی منزل میں آتا ہے، اسم کا جز بنتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر کیا کر دیا؟ واو کو حذف کر دیا. لأن باء ليس بمنزلة الاسم، اس لیے کہ اس کی با جو ہے اسم کے منزل میں جز کی طرح نہیں ہے. وبخلاف ضربتموه، یہاں پر کیا کہیں گے؟ ضربتموه، یہاں پر بھی تو واو ہے، ما قبل اس کے میم ہے. آپ نے وہاں صرف ضربتموه بولا تھا، یہاں ہو بڑھا دیا ہے نہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ بخلاف ضربتموه کے، یعنی اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے آپ نے ضربتموه نے کہہ دیا، اس میں جواب بنا دیا. ضربو میں کہا کہ ضربو میں با کو کسی نے بھی کیا ہے اسم کا جز نہیں بنایا ہے، اور کیا یہ اور یہ فعل ہے، اور ہم نے جو لگائی تھی وہ قید اسم کے آخر میں ہونا چاہیے، یہاں تو فعل کے آخر میں ہے، فعل کے آخر سے اعتراض نہ کیا جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں ضربتموه، یہاں پر بھی تو واو ہے ما قبل اس کے مضموم ہے، اور یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، تو یہاں تو اس کے آخر میں ہے، اور یہ تو اسی کی طرح ہو گیا، اور میم بھی ہے، میم اسم کی جگہ میں ہے. تو کہہ رہے ہیں بخلاف ضربتموه، بخلاف ضربتموه کے، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں ضربتموه سے آپ اعتراض نہ کریں. کیوں؟ لأن الواو قد خرج من الطرف بسبب الضمیر، اس لیے کہ واو جو ہے ضمیر کے سبب طرف سے نکل گیا. ہم نے کیا کہا تھا کہ اسم کے آخر میں واو ہو، اب آخر میں کہاں رہا؟ واو ضمیر ہو گئی، ہوا آ گئی اس کے آخر میں سے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی کیا ہو گیا؟ ہو ضمیر لگ گئی اس میں، ضربتموه، یہ ہو ضمیر لگ گئی. اب واو کا آخر میں رہا، آخر میں تو ہو رہ گیا. تو جو ہم نے کہا تھا وہاں واو گرتا آخر میں کہ ما قبل اس کے مضموم ہو، یہاں تو آخر میں ہو گیا. لأن ضرب برخلاف ضربتموه کے، لأن الواو قد خرج من الطرف، اس لیے کہ واو جو ہے طرف سے نکل گیا، بسبب الضمیر، ہو ضمیر کی وجہ سے. کما فی غطایتن، اذایتن، جیسا کہ اذایتن میں، اذایتن کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا جو کلمے کے طرف میں واقع ہو وہ گر جاتا ہے، بدل جاتا ہے، حمزہ بدل جاتا ہے. جیسے کساؤن، دعاؤن، اسماؤن سب میں ہوتا ہے. اسی طرح سے غطایتن میں، اذایتن میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہاں پر آخر میں تا آ گئی. تا آنے کی وجہ سے اب یا جو ہے آخر کے طرف میں نہیں رہی، طرف میں تو تا بن گئی، گول تا. اس وجہ سے جب وہاں نہیں گری، ایسے یہاں ضربتم میں ہو کی وجہ سے واو نہیں گرا. کما فی اذایتن، جیسے کہ اذایتن میں کیوں واو کا حذف نہیں کیا گیا، یا کو حذف نہیں کی گئی؟ کیونکہ شرط یہاں مفقود ہو گئی. شرط کیا تھی؟ الف زائدہ کے بعد آخر میں طرف میں یا پائی جائے، تو اس یا واو کو حذف کر دیں، حمزہ سے بدل دیتے ہیں. اور یہاں پر وہ شرط مفقود ہو گئی کیونکہ طرف میں آخر میں نہیں ہے، بلکہ اب آخر میں کیا ہوئی؟ تا ہے. تو یہاں شرط مفقود ہونے کی وجہ سے یہاں پر نہیں قاعدہ جاری کیا گیا. ایسے ہی ضرب تو ہم نے قاعدہ تو صحیح بیان کیا ہے، لیکن یہاں جو ہے ہم نے کہا تھا کہ اسم کے آخر میں کوئی واو ہو، ما قبل اس کے مضموم ہو، اس واو کو حذف کر دیتے ہیں. اور یہاں ضربتموه میں آخر میں واو نہیں ہے، بلکہ آخر میں تو ہا ضمیر ہے. صحیح ہے نہیں؟ وَشُدِّدَ النُّونُ فِي ضَرَبْتُنَّ دُونَ ضَرَبْنَا. وَشُدِّدَ النُّونُ، نون کو مشدد رکھا گیا ضربتن میں، دون ضربنا، ضربنا میں جو ہے نون کو مشدد نہیں کیا گیا. ضربتن میں نون کو مشدد کیا گیا، دون ضربنا، ضربنا میں نون کو مشدد، لأن اصلہ ضربتمن، کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ ضربتن کی اصل کیا ہے؟ ضربتمن ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب کیا کیا؟ فَأُدْغِمَ الْمِيمُ فِي النُّونِ،
سب سے پہلے کیا کیا؟ پہلے بعد قلبی نونن، پہلے میم کو نون سے بدلا. پہلے ضربت من ہے تو پہلے کیا ہوا؟ ضربت نون، ضربت من. اب اس سے میم کو کہاں بدلا؟ نون سے. کیا ہو گیا؟ فَأُدْغِمَ، پھر اس کے پہلے نون سے بدلا، پھر اس کا کیا ہے؟ فَأُدْغِلَ الْمِیمُ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں میم کو ادغام کر دیا، نہیں، اس میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے بعد قلبی نونن. اس کو میم کو نون سے بدلنے کے بعد، ڈائریکٹ میم کا ادغام تو نہیں کیا ہے، پہلے اس میم کو نون سے بدلا، تو اس میم کو نون سے بدلنے کے بعد ادغام کر دیا گیا نون میں. نون میں ادغام کر دیا گیا لقرب المیم من النون فی المخرج، میم کے نون سے مخرج میں قریب ہونے کی وجہ سے. نون کا مخرج کیا ہے؟ لیکن میم بھی شفوی ہے، اور میم کیا ہے؟ میم شفوی ہے، اور نون بھی کیا ہے؟ یہ بھی منہ سے ادا ہوتا ہے. کیا ہے؟ منہ کا مخارج میں سے، طرف لسان، زبان کے کنارے سے. تو اب کہیں گے دونوں کے مخارج ایک سے ہیں. نون بھی شفوی ہے، تو میم کو پہلے بدلا نون سے، اس کے بعد نون میں قریب ہونے کی وجہ سے، میم کے قریب ہونے کی وجہ سے نون سے مخرج میں اس کے سے ادغام کر دیا گیا. تو اب کیا ہو گیا؟ ضربتن ہو گیا، ضربتن ہو گیا. ومن ثم تبدل المیم من النون کما فی عنبر اصل عنبر. اسی وجہ سے کہ میم اور نون دونوں قریب قریب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے میم کو بدل دیا جاتا ہے نون سے. کما فی عنبر اصل عنبر، جیسے کہ عنبر میں، کہ اس کی اصل کیا ہے؟ عنبر ہے. عنبر ہے جس کی اصل یہاں پر نون اور میم دونوں قریب قریب ہیں. تو پہلے کیا کیا؟ نون کو میم سے بدلا. لفظ کے اعتبار سے تو وہی رکھا جائے گا عنبر، لیکن پڑھنے میں کیا آئے گا؟ ہاں، میم کے قریب ہونے کی وجہ سے، نون کے میم سے قریب ہونے کی وجہ سے. کیونکہ نون جب ظاہر کیا تو لازم آیا شفوی کا. نون کو وجہ ظاہر ہے کہ ان النون اذا ظہرت یلزم اجتماع الحرف الشفوی. کیونکہ اگر نون کو ہم ظاہر کریں، یہاں پر انبر پڑھیں، انبر، تو اب یہاں پر کہیں گے نون کو جب ہم ظاہر کریں گے تو یہاں پر نون اور با دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، دونوں شفوی بن جائیں گے. انبر، نون بھی شفوی بن جائے گا اور با بھی شفوی ہوگا، تو دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا. یہاں پر دونوں جمع ہو جائیں گے تو اس کا تلفظ جو ہو جائے گا وہ ثقیل ہو جائے گا، تلفظ ثقیل ہو جائے گا اس کا. اس لیے کیا کر دیا؟ اس کو نون کو میم سے بدل دیا جاتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو حذف کر دیتے تو کیا تھا؟ نون کو حذف ہی کر دیتے نا، اتنا پریشانی ہو رہی پڑھنے میں، تو نون کو حذف کر دیتے. تو کہہ رہے ہیں اسے اگر حذف کر دیتے تو اس رباعی کا ثلاثی سے التباس لازم آتا. کیا کرتے؟ اگر اس حذف کر دیتے تو کیا بن جاتا؟ عبارہ بن جاتا. تو اب ہوتا ہمارا رباعی، لیکن کیا بنتا؟ ثلاثی سے التباس لازم آتا. تو اس لیے اسے حذف بھی نہیں کیا گیا. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ ضربتمن میں ضربتمن تھی اس کی اصل، تو میم کو پہلے واو سے نون سے بدلا، اور پھر نون کے میم کے قریب ہونے کی وجہ سے نون سے مخرج میں نون کا پھر اس میں ادغام کر دیا گیا تو ضربتن ہو گیا. اور پھر آگے بیان کریں گے کہ اس میں نہیں کیا گیا، اس میں ضربنا میں کیوں ادغام نہیں کیا گیا، ضربتن میں ادغام کر دیا گیا. شدد النون فی ضربتن، یعنی بتایا نا کہ ضربتن میں جو ہے نون کو مشدد رکھا گیا، ضربنا میں کیوں نہیں رکھا گیا، وہ آگے بیان کریں گے. تو کیا بتایا گیا کہ دونوں کے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا میم کو نون سے بدل کر کے، اور نون جب نون ہو گئے تو میم کو قریب ہونے کی وجہ سے نون سے مخرج میں دونوں کا پھر ادغام کر دیا گیا. اور جس طرح سے پہلے میم کو بدل دیا جاتا ہے نون سے، جیسے کہ انبر میں جس کی اصل تھی انبر، نون کو بدلا میم سے کیونکہ دونوں کے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے. تو اس اعتبار سے جو ہے نون کو باس کا سے بدل دیے، میم سے بدل دیے. اور اگر اس کو برقرار رکھتے تو یہاں پر کیا ہوتا؟ با اور نون دونوں شفوی جمع ہو جاتے، اور دونوں شفوی کا ادا کرنا بہت زیادہ
ثقیل ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کے آدمی کے پیر میں بیڑی لگی اور اس سے چلنا دشوار ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے یہ دونوں شفوی ہوتے ادا کرنا دشوار ہوتا. لیکن کہہ رہے ہیں اگر حذف کر دیتے تو خالی خرابی لازم نہیں آتی، تو کہتے اگر حذف کر دیتے تو ایسی صورت میں رباعی کا ثلاثی سے التباس لازم آتا، اس لیے حذف بھی نہیں کیا. آگے انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے ضربت کے بارے میں.